تو جب ان سے کیا اپنا تعارف کراؤ. اب میں بولوں تو میرے سے پہلے ساتھ والے بول پڑے. پر پاکستان کے بہت مشہور خطیب ہے جی، ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، ماشاء اللہ دن رات ان کے بیانات ہوتے ہیں. حضرت اتنے سے مسکرا کے لگے ہوں گے ہمیں کیا، چوٹ تو لگی یہاں حرم کے اللہ کے گھر کے اندر. کہنے لگے ہوں گے ہمیں کیا. پھر کہنے لگے میاں سب باتیں اپنی جگہ، یہ بتاؤ تمہارا اللہ سے تعلق کتنا ہے. اللہ ہم نے کہا تو بنایا ہی نہیں، ہم نے تو بندوں سے تعلق بنایا، پیر طریقت رہبر اللہ سے اللہ کے ہاں بھی القاب ہیں. تو یقین کریں اس ایک مہینے سے یہ اندر کھائے جا رہی ہے بات، کھائے جا رہی ہے کہ دنیا رحمت اوپر سے، برکتیں اوپر سے، رزق کی فراوانی اوپر سے، اولاد کی نعمت اوپر سے، صحت اوپر سے، عزت اوپر سے، یعنی کامیابی اوپر سے. نیچے والوں سے تعلق اتنے مضبوط ہیں کہ خون دینے کو تیار، اوپر والے سے تعلق اتنے کمزور کہ وہ دیکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں. جہاں سے سب کچھ ملنا ہے وہاں سے ایک بارش بھی آگے نہیں بڑھے، اور جہاں سے کچھ نہیں ملنا، دھوکے کا گھر کہا، وہاں اتنا کہ یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا. تعلق وہاں سے بڑھاؤ. اور وہ کتنے تعلق والا، اللہ اکبر. 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک کا نام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حسن وسیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہیں. دینی موضوع پہ بحث چھڑ گئی کہ بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انسان کی کیفیت اس وقت کیسی ہونی چاہیے. بحث ہوگی نا. یہاں مجھے حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے بات یاد آ گئی. آپ نے فرمایا 80% ہمارے اولاد ہم بے دین اس وجہ سے ہوئے کہ ہمارے گھروں کے اندر حرام آنا شروع ہو گیا اور حلال آنا ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا. اور 10% ہمارے بچے بے دینی کی طرف اس لیے آ گئے کہ ہمارے بچوں کو بے نمازی ہاتھوں کے کھانا مل رہا ہے. اور 10% ہو کر پورے 100% دین سے اس لیے دور ہو گئے، اللہ اکبر، کہ ہم نے دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، بیٹھتے ہی نہیں. سب سے آخر میں جمعے کے دن آئے گا، مسجد کے دروازے پہ وہی گھڑی دکھائے گا، ٹائم ہو گیا جی، اس کا اگلا ہی باہر جمعہ شروع ہوتا ہے. وہ باہر جمعہ شروع کر کے بیٹھا ہے، دیکھو جی مولوی نے گھر جانا ہے، حسن حسین ساس کوئی نہیں، اسی کنے ویاہ پکتانے کنے میت دینا. بھائی وہ مولوی تے لے تو مہینے دی کما کے مل جانی، اسی تے کما کے کھانے. مولوی حرام دی کھاندا ہے. اگر مولوی حرام کی کھاتا تو ہماری نمازیں ہو گئی. اگر تسی کما کے کھاتے ہو تو تمہاری کمائی میں سے مولوی کی تنخواہ، اس کی تنخواہ کون سا آسمانوں سے آتی ہے. اگر مولوی حرام کھا رہا تو پھر ھذا من فضل ربی میں تم بھی شامل ہو ماشاء اللہ. آج میں ایک اللہ والے سے سن رہا تھا، فرمایا جو دنیا کے اندر علماء اکرام سے پیار کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی سفارش پر بھی لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی. لیکن یہاں تو آوے کعبہ ماشاء اللہ بگڑا پڑا ہے. لیکن پھر ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ ہم نے آپ کو حقیقت بتلانے میں ضرورت ہی نہ سمجھی. دینداروں کے پاس بیٹھو. آج الحمدللہ پتہ نہیں پاکستان جیتا ہے ہارا، نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ ہے جی، ہم تو دعائی کریں گے اللہ عزت دیتا ہے. کتنے تھے بندہ سن منہ چکن دکھاوا رکھ دے ہوئے. ریڑھی والے کی دکان پر 20 سال کے بعد بجٹ کا لیبل لگتا ہے. گدا گاڑی والا بھی لائن میں کھڑا ہوتا ہے کمیٹی کے اندر بجٹ جو ہے وہ اس کے اندر ٹیکس جمع کرانے کے لیے. شرم نہیں آتی ہارتے ہوئے؟ ہار جی تو اللہ کی طرف سے، کوشش تو کوئی کرے نا میرے پیارو جی. نہ اسمبلیوں میں نہ اقتدار میں. وہ خدا کی قسم فلسطین کے مسلمانوں نے ہماری طرف سے یوں کر کے منہ موڑ لیا کہ اللہ یہ نہیں اب تو ہی ہمارا ہے. ہم نے اتنے قیمتی اصلوں کو مولانا عبدالرشید صاحب ہم نے کیا ان سے بیاہ کرنے؟ ہم نے ایٹمی طاقت کا کرنا کیا جو اب استعمال نہیں کریں گے؟ خدا پاک کی قسم اللہ جل شانہ نے اس دھرتی کے اوپر جوان ایسے فوجی پیدا کیے جو پیلے رنگ کی میرے عزیزوں وردیوں کے اندر ہیں. اللہ کی قسم یہ پاک فوج کے جوان اپنی گنے نہیں، میزائلوں کا اور توپوں کا رخ نہیں، اسرائیل کو یوں گھور کے دکھا دیں. خدا پاک کی قسم اسرائیل کب سے مسلمانوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا. پورے عرب ممالک میرے عزیزوں اسرائیل کو تیل دینا بند کر دیں، خدا پاک کی قسم یہ مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا. اگر میں
میرے عزیزوں مسلمانوں کے ملک سے جانے والی امداد میرے عزیزوں فلسطین میں اسرائیل داخل نہیں ہونے دے رہا، تو وہاں کی پروڈکٹ میرے عزیزوں وہاں کی گندی مصنوعات کو ہمارے ملک کے اندر کیسے اجازت کے ساتھ داخلہ دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب دو۔ ہار جیت مقدر کی ہے۔ زور لگ گئے کہ پاکستان کے اندر میرے عزیزوں انڈیا کے میچ کھیل لے، لیکن اس نے بھی ہمارے گھٹنے ٹیک دیے، پتہ نہیں کس کے کہنے پر۔ ہماری ماؤں کے جوان لال میرے عزیزوں بہنوں کے بھائی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے چلے گئے ہیں، وہ بھی تو چلے گئے نا بھائی۔ ہار جیت تو مقدر کی ہے، گہرائی میں جاؤ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب بیٹھ کے ایسی بات کر دے گا، خدا پاک کی قسم فوراً اس کے اوپر گورنمنٹ کا جھگڑا آ جائے گا، فوراً میرے ایسا جھگڑاؤں کے اندر آئیں گے، وہ توبہ کر لے گا، کہے گا میں ریڈی لگانا قبول کروں گا لیکن میں امامت نہیں کراتا، مجھے کیا پتا تھا پاکستان کے اندر امامت اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ اللہ اکبر، مجھے مسجد کا مصلی سنبھالنے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرانا پڑے گا۔ کتنے ارب روپے کا ٹیکس آتا ہے، لیکن خدا پاک کی قسم کیا مسجدیں بچتی ہیں، کیا مدرسے بچتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا علماء اکرام کا اس ٹیکس کے اندر حصہ ہے بجٹ کے اندر؟ میرے عزیزوں کیا مؤذنوں کا، کیا کیاریوں کا؟ اگر آج حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ 1.5 لاکھ روپیہ مولوی صاحب کی تنخواہ ہوگی، 75,000 مؤذن کی ہوگی، 50,000 خادم کی ہوگی، تو سارے یونیورسٹی والے میرے عزیزوں وہاں سے بھاگ گئے اور قرآن کے اداروں میں داخلے لینے لگ جائیں، کیونکہ اس تعلیم کو ہم نے سمجھا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ وہ تعلیم ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ وہ تعلیم ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ وہ تعلیم ہے میرے عزیزوں جن پر حکومت کرنا کوئی نہیں جانتا تھا، یہ وہ تعلیم ہے جو میرے عزیزوں زندہ جانور پر تلوار مار کے اس کا گوشت کاٹ کے کباب بنا کے بھون بھون کے کھایا کرتے تھے، یہ وہ میرے عزیزوں لوگ تھے، اللہ اکبر، جس کا جانور اگر گھاٹ پہ پانی پی لیتا 100 سال لڑائی ہوتی۔ یہ وہ قوم تھی، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ بیٹی، نہ ماں کا نظریہ ان کے سامنے تھا، لیکن جب رحمت للعالمین ہرا کے دامن سے اللہ کی رحمتوں کا نزول لے کے آئے تو یہی لوگ تھے جن کو دیکھ کے کہنے لگے بتاؤ تم کون ہو؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تم تو گرے ہوئے قوم تھے، تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمانیوں کی بلندی پر کس نے کر دیا؟ تو صحابہ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، محمد الرسول اللہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کو کس نے کہہ دیا ہم کشکول لے کے کبھی IMF کے آگے، کبھی اقوام متحدہ کے پٹھو، کبھی کسی کے آگے، کبھی ایران کی منتیں کرتے ہوئے، کبھی قطر کی منتیں کرتے ہوئے، خدا پاک کی قسم مسلمان لینے کے نہیں آئے، مسلمان تو دینے کے لیے آیا تھا۔ غیرت ہمارے پاس ہے، حیا ہمارے پاس ہے، کردار ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے، بیٹی کا حق ہمارے پاس ہے، ماں ہمارے پاس ہے، ماں کی پہچان ہمارے پاس ہے، باپ کا مقام ہمارے پاس ہے، محلے پڑوسیوں کا حق ہمارے پاس ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، جانور تو دور کی بات ہی، چڑیوں بلبلوں کا حق ہمارے پاس ہے۔ ہم نے ان کو سکھایا کہ جانور کو کیسے، تم نے جانور کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا، ہم نے ان کو سکھایا، ہمارے نبی نے سکھایا کہ بیوہ کے ساتھ معاملہ کیا، اسلامی فوج کا نفاذ اسلام نے سکھایا۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، یتیموں غریبوں کے حقوق، ان کے لیے وظیفہ نافذ کرنا اسلام نے سکھایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بچہ گھر کے اندر مسلمانوں کے بیٹھا ہوا، انہوں نے دیکھا ہے امریکہ کتنے چلا گیا، فلانا کتنے چلا گیا، خدا کی قسم کوئی کہیں نہیں گیا بلکہ اور گر گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ مجھے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، اے میرا نبی یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہ آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے حتیٰ کہ آپ ان کی تابع داری کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر، آپ ان کی ماننے لگ جائیں، یہ آپ کی نہیں مانیں گے۔ یہ یہود و نصارہ، ان کے دل کے اندر کجی ہے، منافقت ہے، ان کے دل کے اندر بے غیرتی ہے۔ جب نبی کو اللہ حقیقت بتلا رہا ہے تو مسلمان سے حقیقت کیوں چھپا رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں جن کے دسترخوان کے اوپر شراب نہ ہے۔ اللہ اکبر، ان کا دسترخوان ادھورا، انسان تو دور کی بات ہے،
یہ خود فرد واحد تو دور کی بات ہے، ان کے گلی کے کتے بھی جب آپس کے اندر مل کے بیٹھے ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح منہ کر کے بھونکنا ہے، اسرائیل کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے کہ مکہ مدینے کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے۔ ان کی گول میز پہ چلے جاؤ، ان کے دفتروں میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، ان کے کھانے والی چیزیں جو پاکستان کے اندر حلال کر کے آ رہی ہیں اس کے اندر بھی سور کی چربی کی آمیزش ہے، اس کے اندر بھی حرام چھپا ہوا ہے۔ مسلمانوں اللہ اکبر، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا کہ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، لیکن مسلمان ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ ہمیں تو اس دن متحد ہونا چاہیے تھا، تو ہمیں تو اس دن متحد ہو جانا چاہیے تھا جس دن میرے عزیزو اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے اندر مسلمانوں کے سامنے میرے عزیزو اللہ اکبر قرارداد و مذمت کی پھاڑ دی کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ پھینک کے چلا گیا۔ ہمیں تو اس دن میرے عزیزو اللہ اکبر غیرت مند ہو جانا چاہیے تھا جس دن میرے عزیزو میکڈونلڈ والوں نے آفر پیش کی تھی، اللہ اکبر 3 فلسطینی مارو گے تو 1 بندے کا کھانا فری دیا جائے گا۔ ہمیں تو میرے عزیزو اس وقت متحد ہو جانا چاہیے تھا جب کوک کی بوتلوں پر ڈسکاؤنٹ کر دیا کہ جتنی مارکیٹ کے اندر بکیں گی یہ مشروبات، مجھے نہیں پتا کون کون سے، اس کا سارا پیسہ اسرائیل کو دیا جائے گا۔ اب بھی مسلمانوں غیرت نہیں آتی، اللہ اکبر، تم تو زمزم پینے والے تھے، تم نے ان کی مدد کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، خدا پاک کی قسم جنہوں نے شراب پی کر خدا اور مصطفیٰ کی پہچان تو دور کی بات ہے، بیوی بیٹی کی پہچان بھی ختم کر دی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم، آئیں گی کہیں نہ کہیں سب ابیلیں آئیں گی۔ اگر میرے عزیزو ابھی نہیں آئی تو بدر والی ذلت میرے عزیزو کفر آج تک بھولنا کوئی نہیں ہے۔ 313 میدان میں آئے تھے، پیر کی جوتی نظر نہیں آئی، سر پہ ٹوپی نظر نہیں آئی، ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آئی، نکلے تھے میدان میں اور اللہ اکبر ہاتھ کسے کے اٹھے ہوئے تھے میدان بدر کے اندر، ہاتھ کس کے اٹھے ہوئے؟ اللہ اکبر، جو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر الہ العالمین یہ جماعت لے کے آیا، اگر یہ بچے تو تیرا نام بچے گا، اگر یہ بچے تیری توحید کا پھلیرا بلند ہوگا، اگر یہ نہ بچے اللہ قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان میں 2 بھائی ایک چھوٹے چھوٹے ننھے آئے تھے، ایک کا نام معوذ تھا، ایک کا نام معاذ تھا۔ مسلمانوں کے چھوٹے بچے اور کفر کے سب سے بڑے پہلوان سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ مسلمانوں اس وقت کون سی ایٹمی طاقت تھی؟ ان کی تو تلواریں بھی زنگ آلودہ تھی، لیکن میرے عزیزو خدا پاک کی قسم انہیں ابو جہل کے سامنے تلواروں پہ ناز نہیں تھا، آمنہ کے لال کی صداقت پہ ناز تھا۔ اللہ اکبر، جو عبد الرحمن بن عوف کو کہہ رہے تھے اکبرستوں کی، جو عبد الرحمن بن عوف کو کہہ رہے تھے عبد الرحمن بن عوف کو کہہ رہے تھے چچا اس کی حفاظت کے لیے ایک فوج کا دستہ، وہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ اشارہ تو بتا محمد کا دشمن کہاں ہے، بتا تو صحیح انسانیت کا دشمن کہاں ہے۔ اللہ اکبر، ادھر ہاتھ کس کے اٹھے ہوئے تھے؟ مکے کے در یتیم کے، جانے دو عالم کے، آنے دو عالم کے، محبوب دو عالم کے، فخر دو عالم کے، والضحیٰ کے چہرے والے کے، واللیل کی زلفوں والے کے، ما زاغ البصر کے نین والے کے، علم نشرح کے صدر، علم نشرح لک صدرک کی بلندیوں والے کے، سینے والے کے، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والے کے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے القاب والے کے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی چادر والے کے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یا اللہ آج آ جا، فرمایا میرا محبوب میں خود بھی آؤں گا، اپنی فوج بھی ساتھ لے کے آؤں گا، تیرے دیوانے کو ہاتھ ہلانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آج اسلام کے دشمنوں سے آسمانی فوج مقابلہ کرے گی۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، یا رسول اللہ دھماکہ ہوا، کہاں ہوا، کس چیز کی آواز ہے؟ مسلمانوں کے لیے کافروں نے کون سا میزائل داغا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آسمان کی طرف مسکرائے، فرمایا آسمان کا دروازہ کھلا، جبرائیل 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پر آ گیا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے خوشخبری سنا دوں، جا خوشخبری سنا دے۔ پھر دھماکہ ہوا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میکائیل بھی 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین کے اوپر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب مدد فرشتوں کے ذریعے سے ہوگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بدر فتح ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ
اللہ نے عزت دے دی، کافروں کو اللہ نے شکست دے دی. ہاتھ باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں، صحابہ اکرام نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور نماز میں اللہ اکبر نماز میں مسکرانے لگ گئے، نماز میں مسکرانے لگ گئے. صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، سلام پھیرا، یا رسول اللہ نماز میں کون سی خوشخبری آئی؟ کہ کیا ہوا؟ کہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. فرمایا میکائیل اپنے فوجی لشکر کو لے کے میرے پاس سے گزرا، وہ آسمان پہ جانے لگا تھا، مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگے اگر آپ اجازت دے دے تو چلے جاتے ہیں ورنہ رکے رہتے ہیں. میں نے اجازت دے دی. اسرافیل مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. آئے اللہ کی مدد، آئے اللہ کی مدد زمین پر. مسلمانوں کردار بدر والا پیدا کرو، نبی کے غلاموں والے کردار کو. فَإِنْ آمَنُوا، حضور موجود ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے نہیں، لیکن حضور بھی موجود، قرآن بھی موجود، صاحب قرآن موجود. لیکن اللہ کہہ رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لے کے آؤ. میرا نبی نمونہ بنا کے جا رہا ہے، میرا نبی آئیڈل بنا کے جا رہا ہے، میرا نبی کردار دے کے جا رہا ہے، میرا نبی اسوہ دے کے جا رہا ہے، میرا نبی صورت دے کے جا رہا ہے، میرے نبی سیرت دے کے جا رہا ہے. نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، خدا کی رحمتیں اترتی رہی، نبیوں کے ساتھ خدا کی رحمتیں جاتی رہی. ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والا سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ ہے. ساری رحمتیں برکتیں زمین پر آ گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن قیامت کی صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے اور کام کرنے والوں پر رحمتیں برستی رہیں گی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے گا رحمتیں برستی رہیں گی. رشتہ کیا تیرا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا؟ اللہ اکبر. ماں رشتے میں پیچھے رہ گئی، بھائی رشتے میں پیچھے رہ گئے، ماں باپ بہن بھائی جس کو ساری رات موبائلوں پہ باتیں کر کے وقت گزارتا ہے وہ رشتے میں پیچھے رہ گئی. جو کورٹ میرج کرنے کے لیے ماں باپ کو کراس کرے وہ بھی پیچھے رہ گئی. اللہ کا نبی دیکھ اپنی امت سے کتنی محبت کر کے چلے گئے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روز انور کے اندر اتارا گیا، آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں لیٹے. صحابی نے حضور کا چہرہ غور سے دیکھا، رحمت عالم کے ہونٹوں کے ہلنے محسوس ہوا. اللہ اکبر. پریشان ہویا کہ کیا ہو گیا، اپنے کان کو حضور کے قریب کر دیا. پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں میں جنبش میں آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. آج سے 3 جمعے پہلے میں نے امداد العلوم میں حضرت مولانا عبد الکریم ندیم کے جمعہ پر جمعے کے بعد خطاب کیا. سالانہ اجتماع تھا. میں نے کہا حضرت یہ حدیث میں نے اس طرح پڑھی، حقیقت ہے تو میں آگے کر دوں، وگرنہ اللہ اکبر کوئی دائیں بائیں کی من گھڑت ہے میں آگے نہیں کرتا. میں نے یوں کر کے مولانا عبد الکریم ندیم کی طرف دیکھا، مولانا کے ہاتھ میں رومال تھا اور یہ کپڑا لے کے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے کہ عبد الحنان یہاں چوٹ مار دی. کہنے لگے میں بتاتا ہوں حدیث پاک کیسی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ انور کے اندر اتارا گیا، چہرے مبارک پر کپڑا تھا اور یہ ہونٹوں کی جگہ سے یہ کپڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا، ایسے ہو رہا تھا. تو صحابی پریشان ہو گئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ہونٹوں کے ہلنے سے آواز آ رہی تھی اللہ محمد روزے میں جا رہا ہے لیکن امت کی مغفرت مانگ کے جا رہا ہے. بتاؤ مولانا، اتنا نبی آمنہ کی گود میں ہے امت کا غم، حلیمہ کے بیڑے میں جائے امت کا غم، شیمہ کی گودی میں بنو سعد کے بیڑے میں کھیلے امت کا غم، بکریاں چرائے تو امت کا غم، ماں کی قبر پہ بیٹھے تو امت کا غم، ابے کی قبر کو چھوڑ کے امت کا غم، دادے کا ہاتھ پکڑ کے چلے امت کا غم، بیت اللہ کے سین میں بیٹھے امت کا غم، طائف کی گلیوں میں مار کھائے تو امت کا غم. اللہ اکبر. میرے نبی کو اتنی طائف کی گلی میں مار پڑی کہ حضور بے بس ہو گئے کہ اللہ میں مار کھانے کا شکوہ تو نہیں کرتا لیکن بتا تو صحیح اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، یا اللہ انہوں نے مار مار کے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، لیکن اللہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا محمد زحمت بن کے نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال 2 پہاڑوں کے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے کو بٹھا کے رکھا. ختیجہ بھی وہیں، فاطمہ بھی وہیں، زینب بھی وہیں، رقیہ ام کلثوم بھی وہیں. اللہ اکبر. 4 محمد کی دھیاں
ایک جوان گھر سے چلا جائے، بندہ کہتا ہے میں کل مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے گیا، مجھے طارق جمیل لگا ہی نہ، مجھے تو کھوکھلا، اللہ اکبر، بغیر پتوں کے درخت لگا۔ میں نے کہا کسی وقت گر جائے گا، میں نے کہا حوصلہ کرو، کہا کمر ٹوٹ گئی، اب کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دو بندے پکڑ کے لے جا رہے تھے، کہنے لگے عبدالحنان دعا کرنا، اللہ اکبر، بیٹے باپ کا جنازہ اٹھائیں، کوئی باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے۔ میں نے ایک میں جوان پتر دا جنازہ چکیا، میرے بچے کوئی نہیں۔ میں ساری زندگی ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا رہا، لیکن جب اللہ اکبر آزمائش میرے گھر میں آئی تو پھر صبر میرے ہاتھ سے باہر جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس کے رونے پر مجھے پتہ ہے، جب مغرب کی نماز پڑھانے لگے، کہنے لگے بھائی جب سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھنا، میں جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں ان نفلوں کا ثواب میرے بیٹے کو دے دینا، یہ طارق جمیل پر تمہارا احسان ہوگا۔ ہن بھی اولاد کہندی ساڈے ماں پیو ساڈے لیے کی کیتا ہے؟ جا جا رات کو جب تیرا باپ سو رہا ہو، اس مردہ لاش کے جسم کو سونگ کے دیکھنا، خدا پاک کی قسم پسینے کی بدبو نہیں آئے گی بلکہ اولاد کے مستقبل کی خوشبو آئے گی۔ یہ وہی باپ ہے جو آدھی چمچی چائے میں ڈال کے آدھی بچا کے رکھتا ہے، پتروں دے کم آئے گی، نیا جوڑا نہیں پہنتا پتروں دے کم آئے گا۔ اور میرے عزیزوں بازار سے مطلب کی چیز نہیں کھاتا کہ پتروں دے کم آئے گا۔ پتر کہندے ساڈے ماں پیو ساڈے لیے کیتا کوئی نہیں۔ اور میرے ویرا سکلیل کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر فقیر عرض کر کے جائے گا، خبردار زندگی کے جو فیصلے تمہاری مرضی میں آئے کر لینا، لیکن شادی والا فیصلہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ کرنا۔ کینسر جیسے مرض کو برداشت کرتے ہیں، جب بیٹا اپنی مرضی چلا کے گھر آباد کرتا ہے ماں باپ سے مرض برداشت نہیں ہوتا، ابا فالج میں چلا جاتا ہے، ماں کومے کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور خبردار ان کی طرف انگلی بھی کبھی نہ اٹھانا، اف کہنا تو دور کی بات ہے، چیخنا تو دور کی بات ہے، چلانا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف یوں کر کے انگلی نہ اٹھانا۔ خدا پاک کی قسم ماں باپ پر تیری انگلی اٹھ گئی تو روزے والا بھی ناراض ہو جائے گا، عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا۔ ماں دکھیاری زمین پر کہتی ہے خیر ہوئے، آسمان کے سارے فرشتے کہتے ہیں خیر ہوئے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی کہہ رہا ہوں خیر ہوئے۔ باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا لے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جی جی کیا مانگنے لگا، مجھے پتہ ہے کیا مانگے گا، مجھے پتہ ہے کیا مانگے گا، فرشتوں اس کو دے دو دے دو دے دو، اس کو لب نہ ہلانا، مجھے رو کے نہ دکھانا، ظالم کا ظلم برداشت کرتا ہوں، باپ مجھے رو کے دکھائے میری رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کو کہہ دو 4 بال تیری داڑھی کے سفید ہیں، پتہ نہیں نمازی ہے کہ بے نمازی۔ جب یوں کر کے کہتا اللہ پتنا دی خیر کر دے، اللہ فرماتے ہیں ہاتھ جلدی نیچے کر لے، تجھے میں غم میں دیکھتا ہوں تو میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ ان کو راضی راضی قبر میں بھیجنا، ان کو راضی راضی اپنے گھر میں رکھنا۔ میرے پیارے شادی کے بندھن میں کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی شادی کے بندھن میں بنے، پہلی رات بیوی کو سمجھا دینا جسم سے چمڑا علیحدہ کر برداشت کروں گا لیکن میرے سے ماں باپ علیحدہ نہ کرنا۔ یوں سمجھ تیری شادی ایک سے نہیں ہوئی، گھر کے 3 افراد سے ہوئی ہے۔ ابا اللہ اکبر نکاح تو نہیں ہو سکتا لیکن اللہ اکبر آج کی بات میرے باپ کی خوشیوں کی وارث تو ہے، میری ماں کی خوشیوں کی وارث تو ہے۔ انہیں دکھ دے گی تو اپنے شوہر کو دکھ دے گی، اگر یہ دکھی اپنے کمرے میں سوئیں گے تو مجھے تیرے ساتھ بستر پہ لیٹنے پہ آرام نہیں آئے گا، مجھے گرم دے نہ دے لیکن ان کا تو خیال کرنا۔ اگر یہ راضی ہوگے تو کاروبار میں میرے برکتیں آئیں گی، اگر یہ راضی ہوگے تو صحت سلامتی میرے دروازے پر آئے گی، اگر نہ یہ ناراض ہوگے تو میری اولاد سے اللہ میرے منہ پر چپیڑے مروائے گا۔ یہ تربیت تھی جو گھر کے اندر دینی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی، سنیے بھائی، پہلی رات، اب تو دوسرے دن کہتے ہیں سچ کرنا پڑے ورنہ طلاق ہے۔ مولوی صاحب میں کیا کروں، اس کی ماں کے ایسی ایسی پٹیاں پڑھا کے جاتی ہے، جس دن اس کی ماں آ جائے میرے گھر میں لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ قاضی شرح کا نکاح ہوا، بیوی پہلی رات آ کے بیٹھی، قاضی شرح نے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا، کہا معذرت کے ساتھ جسم پہ ہاتھ نہ لگانا، پہلے یہ بتاؤ میری ذمہ داری کتنی ہے، مجھے بتائیں میں نے گھر کا کیا کیا کام کرنا ہے، مجھے بتائیں آپ کو ناشتہ کتنے بجے دینا ہے، مجھے بتائیں آپ ہفتے میں کپڑے کتنی مرتبہ پہنتے ہو، مجھے یہ بتائیں آپ کے سونے کی کیا ترتیب ہے، آپ کے اٹھنے کی کیا ترتیب ہے، رات کو کس وقت سوئیں گے اور آپ کو صبح کس وقت اٹھانا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ پھر مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ اکبر، میں کپڑے ہفتے میں کتنی مرتبہ
مرتبہ مجھے بدلنے کی اجازت ہے. آپ 10 مرتبہ روٹی کھائیں, پکا کے دوں گی. آپ بتائیں جو آپ آٹا لے کے آئیں گے اس میں سے مجھے کتنی مرتبہ روٹی کھانے کی اجازت ہے. مجھے آپ بتائیں کتنے دن بعد میں اماں کے گھر جاؤں, کتنے دن بعد میں ابا کے بلاوے پہ گھر جاؤں. اگر آپ کہیں گے تو چلی جاؤں گی, اگر آپ کہیں کہ آج کے بعد ماں باپ کے گھر میں نہیں جانا تو میں ماں باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گی. قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں کر کے دامن پھیل گیا. کہ بھلا ہوئی, بھلا ہوئی, بھلا ہو کس کا تجھے دودھ پلانے والی تیری ماں کا, بھلا ہو کس کا تربیت کے اللہ اکبر موتی تیرے آنچل میں پرونے والے تیرے باپ کا. اللہ اکبر, تو نے سب باتیں کہہ دی. اللہ اکبر. اب اپنی ماں کو پیغام دے دے, اپنے باپ کو پیغام دے دے, آج کے بعد اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا. قاضی تمہیں نہیں روکے گا. یہ بتا ماں کو کب بھر بلانا ہے, میں لینے جاؤں گا کہ ماں کو میں چھوڑ کے آؤں گا. جب گھروں کے اندر ایسی تربیت ہوتی تھی تو خدا کی قسم گھر کے اندر بچہ ولی پیدا ہوتا تھا. اگر ایسی تربیت ہوتی تھی, شاہ جی اللہ بھلا کرے آپ کا. اللہ اکبر. ہم نے تو اپنے پرانے وقتوں میں دیکھا, اور ہماری بھی 55 سال ہو گئی, جب تھے 12 13 14 سال کے. اللہ اکبر. میری ماں کے میکے سے ماما آیا کرتا تھا, ہم اسٹیشن سے بیگ سر پہ اٹھا کے پیدل اس کا لے کے آیا کرتے تھے. جب اس کے جانے کی تیاری ہوا کرتی تھی تو اس کا بیگ چھپا دیا کرتے تھے, پھپھیوں کے کپڑے برقے چھپا دیا کرتے تھے. پھپھی رہ جا, پھپھی رہ جا. اب تو میرے عزیزو اللہ اکبر, پھپھی گھر آوے, امی گھر کوئی نہیں رہتی. کہتی لے پہنانو سوال میں پھر آواں گی. اس طرح گھر بنتے ہیں. سمجھا دینا ثقلین خدا کے واسطے آنے والی کو. محنتیں کر کر کے تیرا لال جوڑا, محنتیں کر کر کے جتنا بھی زیور بنایا ہماری خون پسینے کی کمائی ہے. تجھے پتا ہے میرے گھر کے بسانے میں میری ماں کی کتنی مرتبہ راتوں کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہاتھ اٹھے. گھر کو جنت بنانے کے لیے آنا, گھر کو جہنم بنانے کے لیے آنا. اگر جنت بنائے گی تو میری خدمات تیرے ساتھ ہے, اگر جہنم بنائے گی تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. میرے گھر کا شرازہ ہی بکھر جائے گا. میں تجھے لال جوڑے میں براتیوں کے سامنے لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. پھولوں والی گاڑی کے اندر لے کے آیا ہوں. خبردار یہ پھول کی اہمیت کو پھول گھر کے اندر کھلنے دینا, وگرنہ تیری مرضی. ہزاروں گھر بنے, ہزاروں ٹوٹ گئے. یہ ازواجی زندگی کا معیار علماء کرام سے سیکھا جائے, علماء کرام سے آ کے پوچھا جائے کہ ہم نے ازواجی زندگی بنانے کیسی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی ننھے منھے پیارے پیارے میرے بھائی ماشاء اللہ. اتنے ننھے بھی نہیں ماشاء اللہ, 2-4 بچوں کے باپ ہے. بڑی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بیٹی ہیں ماشاء اللہ. اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ ان کے نصیب بچوں. ازواجی زندگی کا کردار ملے گا تو خدا کی قسم آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں ملے گا, قرآن پاک کے اندر گھس جاؤ, قرآن والی زندگی سے ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی ہوئی یونیورسٹی کالج سے ملے گا. میرے عزیزوں کیوں اپنی زندگی کو ایسی کھوکھلے گھڑوں کی طرح, خالی برتنوں کی طرح اپنی زندگی پھونپا ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. میں پرسوں ترسوں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, کہ لگے مولانا مردوں سے زیادہ عورتیں بیٹھی ہوئی. میں نے کہا ان بیٹیوں سے پوچھو, ہر بندہ لنگڑا لولا نظر آتا ہے, ہسپتال کے اندر فالج ہو گیا, بلڈ چھوٹ کر گیا, عورتوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی اولاد کے ذریعے میرے عزیزوں کہلواتی ہیں, کبھی بچہ باپ کے آگے مزوری کرتا ہے, کہتی میں تو کچھ نہیں کہہ رہی, یہ اس کو جواب دو. کبھی بیٹیوں کے, اور آج تک عارفی صاحب ہم نے نہیں دیکھا کبھی بیٹیاں باپ کے آگے بولی. اب تو باپ کے آگے بیٹی مزوری کرتی ہے, باپ کا شرم سے سر ہی جھک جاتا ہے اور کہتا ہے جب بیٹی میرے آگے مزوری کرنے لگی میری زندگی کا کک ہی کوئی نہیں بچا ہے. آج گھر کے اندر میرے عزیزوں بیٹیاں اپنی مستقبل نہیں خود بنا رہی. نہیں بابا آپ نہ بولنا, اگر آپ نے بولنا تھا تو مجھے آپ نے پڑھایا کیوں ہے؟ اگر آپ نے پڑھایا تو زندگی کا فیصلہ میں کروں گی. ابو جی شادی تو نہیں کرنی, ابا شادی میں کرنی ہے. تائے دے کردہ ابا جی بندر نال میں نہیں کرنی. اچھا تیری ماں دے کر, تیری پھپھیاں دے, خالہ دے, نہیں ابا جی میں کوئی نہیں کرنی. کیڑا سورما لے کے آئے گی جو باپ کو باپ نہ سمجھے, عورت کو پیر کی جتی سمجھے, بھائی کو بھائی نہ سمجھے, باپ کو باپ نہ سمجھے. کون سا لے کے آئے گی جو تیرے جہیز کا بھی سودا کر کے چلا جائے گا؟ خدا پاک کی قسم ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا, پرایا دشمن مارے گا دھوپ میں پھینکے گا, اپنا مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا. درد تو اپنے کو ہی ہوتا ہے, چلو 10 کو نہ صحیح 11ویں کو تو احساس پیدا ہو جائے گا. یہ تو دنیا کہہ رہی ہے کہ خاندان میں, اب ڈاکٹروں نے پتہ نہیں نفرت کی آگ پھیلانے کے لیے کہہ دیا کہ خاندانوں سے باہر شادی کرو. کل بھی میرے عزیزوں ایک سب انسپیکٹر کا انٹرویو میرے عزیزوں چل رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا سر جی آپ میرا تبادلہ نہ کرواؤ, میرے 3 بچے ہیں فلانے مرض میں مبتلا ہیں. کیا وجہ بنی کہ میرے باپ
اپنے خاندان میں شادی کر دی، اللہ اکبر، میرے نانی کے رشتہ داروں میں شادی کر دی، کیا وجہ بنی؟ میری امی کو پتا تھا پھر بھی کر دی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بجائے سمجھانے کے، خدا پاک کی قسم کسی کے مرض سے، خاندان سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، یہ مرض اللہ کے پاس طرف سے، شفائیں اللہ کی طرف سے۔ اب وہ سمجھا رہے ہیں، پڑھا لکھا ان یونیورسٹیوں کا مارا ہوا پڑھا لکھا کہہ رہا تھا آپ کو نہیں پتا خاندان میں شادی نہیں کرنی تھی، آپ کو نہیں پتا جراثیم لگ جائیں گے۔ رب العالمین کی قسم ہے، میرا نبی تو توڑے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو پھپھی مامی کے رشتوں کو توڑ رہا ہے، تو ماسی خالہ کے رشتوں کو توڑ رہا ہے۔ بدر فتح ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، 70 قیدی ہو کر حضور کے حجرے کے پیچھے لا کے باندھ دیے گئے۔ رحمت والے نبی رات کو اٹھ کے آ گئے، بلال یہ اوئی آئی کی آواز کس کی ہے یا رسول اللہ پتہ نہیں۔ بلال ذرا دیکھ گیا، کملی والے جانور بھی کوئی نہیں، انسان بھی کوئی نہیں۔ بلال اللہ اکبر، یہ اوئی آئی کی آواز کس کی آ رہی ہے یا رسول اللہ؟ جو بدر کے قیدیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، وہ رسیاں سخت ہیں اس لیے اوئی آئی کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بلال سزا جزا تو کل ہوگی، لیکن اس وقت ان کی رسیوں کو کھول کے آ جا، مجھے ان کی تکلیف کی وجہ سے بستر پر آرام نہیں آ رہا ہے۔ یہ کون تھے جنہوں نے سمیہ کو شہید کیا؟ یہ کون تھے جنہوں نے بلال کے چمڑے ادھیڑے؟ یہ کون تھے جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کے منہ پہ تھپڑ مارا؟ یہ کون تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکے میں داخلہ بند کر دیا؟ اللہ اکبر، نبی ان کی رسیاں ڈھیلی کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ ہمارے دشمن بن کے قاتل بن کے بدر میں آئے تھے، لیکن اس وقت ہمارے مہمان بن کے آئے۔ بلال آج 2 دن انہیں آئے ہوئے ہو گئے، انہیں کوئی کھانا کوئی روٹی پوچھی کہ نہیں پوچھی؟ انہوں نے کہا دشمنوں کو پوچھیں۔ فرمایا بلال، فجر کی اذان، آمنہ کا لال مصلی پر، اللہ پتا بھی ہے مکے سے میرے داد کو میں سے 70 قیدی آئے، تم نے کھانے کو پوچھا؟ صحابہ کرام حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے طائف کی گلیوں تک آپ کو دھکے دیے، جنہوں نے مکے میں آپ کا داخلہ بند کر دیا، کملی والے صاحب یہ طالب کی گھاٹی آپ کو یاد کوئی نہیں، رحمت والے وہ پیٹ پہ پتھر باندھنا یاد کوئی؟ منہ دیکھ رہے ہیں، چلو چلو اٹھو، کیا کریں؟ ان سارے قیدیوں کو ایک ایک کر کے اپنے گھر لے جاؤ، ان کو رجا کھلا کے لاؤ، یہ بعد میں ہوگا ان کو چھوڑنا ہے کہ ان کو چھوڑنا ہے، ان کو قید کرنا ہے، لے جاؤ۔ اب بیٹھے کون ہیں؟ جن کے زخموں، جن کے جسموں پہ زخم ہے، آ جا بھائی آ جا، تو نے مارا تھا نا، آ جا تجھے گھر کھانا کھلا کے لاؤ۔ دو ایسی مساوات اور ایسی مثال دو، جس نے مارا اسی کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیا بات، میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ تیری طرف دیکھے گا نہیں، جا کھانا کھا کے۔ 69 صحابہ 69 سرداروں کو لے گئے، ایک سردار بچا، ایک صحابی بچ گیا۔ آپ نے فرمایا بلال اس کو کہہ دے کہ اس کو لے جا۔ بلال آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ ابھی یہ تھوڑی دیر، بلال چپ کر جا۔ بلال خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب لے کے گیا، کیا کہنا چاہتا تھا؟ ابھی تو مجھے کہہ رہا تھا 4 دن کے فاقوں نے میری شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا اور یہ مہمان لے کے جائے گا۔ کہ بلال وہ اپنی ذات کے ساتھ تھا، یہ آمنہ کے لال کا مہمان ہے، کچھ بھی بیچنا پڑا اسے رجا کے بھیجوں گا۔ اتفاق سے اسی دن محلے میں سے 2 روٹیاں سالن آئے۔ بیوی اس انتظار میں کہ کھانا دونوں مل کے میاں بیوی کھائیں گے۔ اب یہ گھر، السلام علیکم، کب بڑی دیر کر دی اللہ کے بندے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کون سا کھانا؟ کب پڑوسی کے گھر آٹا آیا تھا، روٹیاں 2 پکا کے ہمارے گھر بھیجنی۔ کہا آج بھی فاقے کے ساتھ ساری رات گزارنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا خیر ہوئے، کہا مہمان آیا ہے۔ اب وہ بولنے لگی مہمان، اور چپ، میرا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ فوراً ہی سارے غصے ٹھنڈے ہو گئے، چنگیر سالن روٹیاں لے کے آ گئی، لو بھی کھلاؤ، کہاں بیٹھ کے کھلاؤ گے؟ جب وہ روٹی سالن لے کے چلنے لگے، کیسا ہے؟ کہ بڑا گبرو، کہ 2 روٹیوں میں گزارا کہاں سے ہوگا؟ کہ اللہ اکبر، دسترخوان بچھا، میں اللہ سے دسترخوان کے بھرم کے لیے دعا کروں گی، برکت وہ دے گا، رجا دے گا۔ پھر واپس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کی بندی، عرب کا دستور نہیں ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آجے میں آجے، کہ اللہ کی بندی عرب کا دستور نہیں ہے۔ کہ کیا دستور؟ کہ عرب میرے صرف 5 منٹ ہے میرے بھائی، ماشاء اللہ، ادھر آجے، اوپر آجے، اوپر آجے، اوپر آجے، ماشاء اللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ کی بندی مہمان ہے، دستور ہے عرب کا، میزبان ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، ساتھ بیٹھ کے، میزبان ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ میزبان بیٹھیے، لیکن عارفی صاحب کو ہمارے دسترخوانوں کا بہت پتہ ہے، 2 کھانے والے ہوتے ہیں، 15 اے کھا لو جی، اے کھا لو، اے بھی کھاؤ، اے کھاؤ نا، یہ ماشاء اللہ بڑی اللہ کے بندے، یہ سر سے چڑیل کا سایہ، بھوت کا سایہ پرے ہوگا تو میں کس چیز کو ہاتھ ڈالنے کا موقع ملے گا؟ میزبانی، میزبان کے، مہمان کے ادا دسترخوان کے،
میزبان یا خود بیٹھے یا باہر چلا جاوے، یہ بھی آداب سیکھ لو۔ نمازوں کے فرض واجبات سیکھ، دسترخوان کے بھی فرض واجبات سیکھ لو میرے لیے۔ مولوی صاحب یہ بڑے برکت والے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنایا، اللہ کے بندے ہماری ہتھکڑی کھولے گا تو یہ کھا کے دکھائیں گے، تو کمرے تو باہر جیسی کسرہ کٹ کے رکھ دینے، ورنہ ہم ٹکڑے ہی کھا کے جائیں گے ایسی بھائی۔ اور پھر ایک ایسی نپتی مصیبت ماری مصیبت چلی، شکر کرو باتھ روموں کا دروازہ ہے، اللہ کی قسم اگر دروازہ نہ ہوتا تو ہماری ٹٹی پیشاب کی بھی تصویر اتار کے نیٹ پہ چڑھا دیتے۔ مولوی صاحب نے لوٹا سجے پڑھا، مولوی صاحب نے کپڑے پڑھے، خدا کے واسطے وضو کرتے ہوئے نیٹ پہ تصویریں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری تصویریں بناؤ، پھر فتوے ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں، مولوی سیلفی بناتے ہیں، ہم نے کس کو کہا ہماری سیلفی بناؤ؟ ہمیں تو آپ کہتے ہو حضرت آپ کی مہربانی تصویر بنا کہتے جزاک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جیسا تیرا بھلا ہوگا ویسا ہمارا بھلا ہو جائے گا بھائی۔ تو تھوڑا سا دین سیکھیے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے دسترخوان ہے بھائی، اور آداب ہے مہمان نوازی کے، میزبان ساتھ بیٹھے، کیا کروں؟ دسترخوان پر کھانا رکھا، جلدی سے گھر سے باہر 7 درخت تھا، کس چیز کا اللہ ہی جانے، 2-4 پتے توڑ کے لایا، کھاؤ جی۔ وہ روٹی کا ٹکڑا یہ پتا منہ میں چبا رہا ہے، انہوں نے کہا خیر ہوئے، اب پتہ نہیں مرض ہے کیا اس کا، مجھے اتنا پتہ نہیں، جتنا سنا اتنا سنا دیتا ہوں۔ پہلا پتا کھایا، کڑواہٹ محسوس ہوئی، اس کے لقمے کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا، دوسرے پتے پر آنکھ سے آنسو آنے لگ گیا۔ ایک دن ایسے گزرا، دوسرا دن، جب تیسرے دن باری آئی تو اللہ اکبر، روٹی کھانے والے نے پتے کھانے والے کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا بتا تو صحیح، لوہے کے ہو، پتل کے ہو، پتھر کے ہو، ہم نے تمہیں مارا، ہم نے تمہیں دھکے دیے، تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، ہم نے تمہارا پانی بند کیا، تم اپنے گھر کا کھانا کھلا کے کچھ پتے چبا رہے ہو، بتاؤ تو کردار تمہیں کہاں سے ملا؟ صحابی نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور کہا اللہ اکبر، یہ کردار ہمیں اس سے ملا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، پھر دیر کر لقمہ پھنس نہ جائے، جان نکل نہ جائے، پانی کا گھونٹ پہلے بعد میں پیوں گا، پہلے اس کے قدموں میں جا کے بیٹھوں گا۔ اب وہ جو مکے کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی کے ساتھ گیا کہ دنیا کے بڑے دسترخوان دیکھے نہ محمد تیرے جیسا غلام دیکھا، نہ غلام جیسا دسترخوان دیکھا، جلدی کر جو کلمہ پڑھا کہ اسے انسان بنایا وہ کلمہ مجھے پڑھا دے۔ آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا آج اس کی ہدایت کا ذریعہ تیرا دسترخوان ہی بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھا کہ دنیا والوں کو جا کر بتلاؤں گا غلام بھی اعلیٰ اور آقا کا کردار بھی اعلیٰ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور لوگوں نماز کے سجدے تو دنیا کو دکھا دیے، محمد کا اخلاق بھی دنیا والوں کو دکھاؤ۔ بس آخری 2 منٹ رہ گئے کہ 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، جہاں سے بات شروع کی، کتنا اللہ کے ساتھ بندے کا اور بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ 3 اللہ کے ولی، مالک بن دینار، حسن بصری، شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ، توبہ پہ بیعت چھڑ گئی، توبہ کرے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حسن بصری کہنے لگے آنکھ سے آنسو نکلے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ مالک بن دینار کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ اور شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے انسان پکی نیت کر لے گناہ نہ کرنے کی اور توبہ کر لے، ہو گئی۔ اور بحث آپس کی بحث ہے، کونے کے اندر ایک اللہ کی ولیہ بیٹھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے سب سے پوچھ لے، اس سے تو پوچھو، کہ تو ہی پوچھ لے، زور سے کہا رابعہ، بھائی رابعہ اپنی دھن میں اپنی لگن میں اللہ سے ملاقات کر رہی ہے کہ رابعہ، منہ چڑھایا حسن بصری تو میرا ویری تو نہیں، جب بھی میں اپنے یار سے ملاقات کرتی ہوں تو مجھے ڈسٹرب کر دیتا ہے، تو اپنے فتوے اپنے پاس رکھ، مجھے تو اپنے یار سے ملاقات کرنے دے۔ کہ یار سے پوچھ کے بتا بندے سے صلح کیسے کرتا ہے، کہ تم نے کتابوں میں کیا پڑھا، کہ میں نے تو پڑھا آنسو نکل جائے توبہ قبول ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں توبہ قبول ہو گئی، پکی توبہ کرے توبہ قبول ہو گئی۔ کہنے کی 2 منٹ ٹھہر پوچھ کے بتاتی ہوں۔ آسمان کی طرف نگاہ کی، مسکرانے لگ گئی کہ حسن بصری اگر آنسو نہیں نکلیں گے کیا توبہ قبول نہیں ہوگی، اگر رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، تو نے اندر جھانک کے دیکھا پکی توبہ کی یا سچی توبہ کی؟ کہ رابعہ ہماری چھوڑ، وہ کیا کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے میرے بندوں کو دور نہ کرو، میرے بندوں کو قریب کر دو۔ جب میرا بندہ اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے یا اللہ معاف کر دے، وہ اتنا کریم ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔